السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی محترم بھائی، آپ نے سوال کیا ہے دعا کے حوالہ سے، دعا میں درود پاک پڑھنا۔ تو جی ہاں، یہ روایت موجود ہے الحمدللہ کہ آپ نبی علیہ السلام پہ درود پڑھتے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاجات کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ضروریات کو پورا کرتا جائے گا، بن مانگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو بات یہ ہے کہ آپ یہ دعا بھی کرتے ہیں، آپ کو محسوس نہیں ہوتا لیکن دعا آپ کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہم باعد بینی پڑھیں شروع میں، یا سبحانک اللہ یہ پڑھیں ثنا، یا دعائے استفتاح اللہم باعد بینی، یہ دعا جو ہے یہ دعائیہ کلمات ہیں اللہم باعد بینی والے۔ پھر اسی طرح سورہ فاتحہ ہے، پھر اسی طرح رکوع میں گئے آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے، سجدے میں گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعائیں پڑھی جاتی۔ اسی طرح تشہد میں بیٹھے، آخری تشہد میں بیٹھ کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، وطر پڑھتے ہیں، وطر میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے۔ تو یہ بات اسی طرح اگر آپ کا اس پہ پورا یقین ہو چکا ہے نا تو آپ اس عمل کو اپنے کو جاری رکھیں، درود پاک ہی پڑھتے رہیں۔ تو یہ جو آپ کے یعنی کہ نماز کی جو کیفیت ہوتی ہے، یہ بھی نماز بھی دعائی ہے، آپ نماز میں دعا ہی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں نماز میں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کبھی آپ کا ویسے یہ دل چاہے، نبی علیہ السلام کی سنت سے، صحابہ کرام کے طرز عمل سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اگر آپ کا دل چاہے تو آپ اپنی ضروریات کا نام لے کے اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ دعا کا طریقہ یہ اختیار کریں کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں اور کھلے دل سے کریں، جتنی ہو سکتی ہے بار بار اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، پھر نبی علیہ السلام پہ درود پڑھیں اور کھلے دل سے پڑھیں، زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ درود کے بعد پھر جو آپ کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں، اے اللہ میری یہ ضرورت ہے، وہ مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، آخرت کی بہتری مانگیں، جنت کا حصول مانگیں، جہنم سے آزادی مانگیں، دنیا کی جو ضروریات ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں۔ یہ طریقہ بھی درست ہے، واللہ اعلم۔ ہم نے سوال کیا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن لوگوں کی یعنی کہ دی ہوئی تکالیف جو ہے وہ بھولتی نہیں ہے، یعنی ایسے ایسے مصائب میں انہوں نے ڈال دیا تھا، پریشانیاں اتنی دی ہیں یا تنگ اتنا کیا ہے کہ وہ دن بھولتے نہیں ہیں، اپنی طرف سے بلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی گالیاں، ان کی گندی باتیں، ان کے برے القابات، لیکن یہ ہوتا نہیں۔ تو ارے بھائی یہ بات اسی طرح ہے کہ بتقاضۂ بشریت انسان جو ہے اس کی یعنی کہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان جب کوئی اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اس کو بلانا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ بلا دیں، اگر آپ اپنا دل اس کے بارے میں صاف کر لیں تو اس کا یعنی کہ جو رزلٹ ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صبر کریں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوسری بات یہ قرآن پاک کے اندر ایک واقعہ آتا ہے بڑا معروف ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی گئی، بہت یعنی کہ ایک بڑی بات ہے، کرنے والوں نے جو کی ہے اگر ظلم اور زیادتی دیکھیں تو بہت بڑی بات ہے جن لوگوں نے یہ کی۔ تو ان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک رشتہ دار بھی تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی کہ جب یہ دیکھا کہ میرا رشتہ دار بھی ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے ان کی بیٹی پہ تہمت لگائی ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے وظیفہ دیا کرتے تھے، اس کے گھر کا خرچہ دیا کرتے تھے، تو آپ نے وہ خرچہ بند کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ پھر نازل فرمائے تھے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیا یہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے؟ تو آپ یعنی کہ یہ نظریہ رکھ کے ذہن میں یہ سوچ رکھ کے
کہ آج آپ انہیں معاف کر دیں تو اللہ آپ کی جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں انسانوں نے کیے، ناطے سے انسان سے جو کوئی خطا ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ روز محشر جو ہے وہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، صرف یہ سوچ کے آپ انہیں معاف کر دیں۔ تو باقی یہ ہے کہ کوشش کریں کہ کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں، تو استغفار کریں تاکہ آپ کا دل جو ہے ان کے معاملے میں نرم ہو جائے، تو دل میں یعنی کہ نرمی پیدا ہو جائے، دل میں ان کے بارے میں کچھ جو ہے وہ معافی والا سلسلہ آپ کے دل میں پیدا ہو جائے۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ انہیں معاف کر دیں اس نظریے کے ساتھ کہ روز محشر اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ بہت بہتر کرنے والی ذات ہے۔ اللہ عالم۔